وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایپیسوڈ 53 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم کتاب کے وہ حصے پر آ چکے ہیں جہاں سے اسلام کا عروج ہوتا ہے۔ کافر اور ابلیس دونوں پریشان تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کافر تو پریشان تھے کہ ان کے بزنس کے بارے میں، لیکن ابلیس کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ کتنے لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اب اس ڈور پر رکاوٹ ہوتی ہے، اس ڈور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں۔ یعنی کافر اور ابلیس مل کر میٹنگ کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنتا ہے، اور اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ابلیس کا استاد ابو جہل نے ترکیب نکالی تھی کہ ہم بڑے بڑے قبیلوں میں سے کچھ نوجوان جمع کر لیں گے اور ایک ہی وار میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ یہ اسلام کو مٹا دیں، یعنی جیسے آج بھی لوگ سازش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے ہمیں کوئی نفرت ہی نہیں ہے، انہیں تو نفرت ہے اسلام سے۔ تو پہلے کے جو کافر تھے انہیں بھی یہی تھا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں تو پھر کام تمام ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی کوشش اور آج کے جو کافر ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ اسلام کا کام تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسی چیزیں ڈال دے جو اسلام کے خلاف ہو، اور آج لوگ بھرپور اسے کرتے رہتے ہیں۔ اور کافروں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم جو اسلام کو ماننے والے ہیں، جو اسلام لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کام تمام کر دیں تو اسلام کا جو جڑ ہے وہ یہیں سے کٹ جائے گا۔ لیکن یہ بھول گئے کہ اسلام کو نہ مٹا سکتے ہیں، نہ کٹا سکتے ہیں، نہ جھکا سکتے ہیں۔ اسلام پہلے سے لے کر آخری تک، قیامت تک باقی ہے، رہے گا، اسے کوئی مٹانے والا کوئی نہیں۔ جو مٹانے آیا تھا وہ خود مٹ جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہے جو اسے نہیں بچاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسی قوم کو ہم لے کر آئیں گے جو تمہیں بھی ماریں گے انہیں بھی ماریں گے، یعنی تمہیں غلام بنا دیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ تمام نوجوان کو ابو جہل ابلیس کا استاد جمع کرتا ہے، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تاک لگاتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ان پر حملہ کریں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کون جیے گا، کون مرے گا، کون ذلیل ہو کر مرے گا۔ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے ناک کے نیچے سے نکالا۔ یہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں آپ، اور جا کر وہاں سے غار سور کی طرف نکلتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں کھانے کا بھی انتظام کر لیا، پینے کا بھی انتظام کر لیا، اور جو بھی خبریں ہیں مکہ میں اس کا بھی انتظام کر لیا۔ 3 دن تک یہ غار میں رکے رہیں۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ جو باہر کے معاملات ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے، رک گئے، پھر آپ نے یثرب جانے کے لیے، سفر شروع کرنے کے لیے کہہ دیا۔ 3 دن تک غار سور میں رکے رہے۔ اس کے بعد جب یہاں سے نکلتے ہیں 4 لوگ، یعنی 4 لوگ کون نکلتے ہیں؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فریحہ، اور جو میپ کے ایکسپرٹ تھے عبداللہ بن اریقط۔ پیر کی رات میں یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد صبح آ جاتی ہے، صبح چلتے چلتے اس کے بعد اسی میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت آتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، تو آرام کرنے کے لیے کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں اور ایک چٹان مل جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد دوسرا دن گزرتا ہے، دوسرا دن میں جو سفر شروع ہوتا ہے، اور جب بھوک شدید لگتی ہے اور کھانا بالکل ختم تھا، تو پھر جب معبد کی خیمے پر نظر پڑتی ہیں، معبد اور ابو معبد یہ راستے میں مسافروں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. یعنی معبد اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر بیٹھتی کہ جو بھی مسافر آتے جاتے ان کی خدمت کرتی، اور جب کوئی مسافر خدمت لینے کے بعد یعنی مہمان نوازی ملنے کے بعد جب جاتا تو کچھ نہ کچھ ہدیہ، کچھ نہ کچھ تحفے انہیں دے کر جاتا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد سے بات کرتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو وہ کہتی ہیں واللہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے، اور نہ بیچنے کے لیے کچھ ہے، کیونکہ ابھی جو وقت ہے وہ بالکل بڑا سخت وقت ہے، نہ بارش ہے، نہ چارہ ہے، نہ کوئی چیز ہے. اور جو میرے شوہر ہے وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گئے ہیں، اور بکریاں بھی نہیں ہیں دودھ کے لیے. اس کے بعد بکریوں کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، دودھ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے ساتھ معبد بکریاں چرا کر واپس آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ پہلے سے دودھ ہے تو پوچھتے ہیں کہ دودھ کہاں سے آیا. جب معبد بتاتی ہیں کہ ایک مبارک شخص آئے تھے اور ان کی برکت کی وجہ سے اس بکری نے، جو لاغر بکری تھی، اس نے دودھ لیا. پھر ان کے شوہر نے پوچھا کہ ان کا حلیہ بتائیں، تو معبد نے جو الفاظ کہے جو ہسٹری کی کتابوں میں آج بھی درج ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان کا چہرہ، ان کا رخ، ان کے سر کے بال، ان کے آنکھ، ان کی گردن کس طرح سے تھی، انہوں نے اتنی زبردست الفاظ میں بتایا کہ وہ آج جو ہسٹری کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، اس میں موجود ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو معبد کے لیے دودھ چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب سبھی لوگ یہاں پریشان ہیں. پہلے تو مسلمان جو مدینہ میں ہیں انہیں انتظار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آئے گی کہ وہ کہاں پر ہیں. دوسری طرف مکہ والے کہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر گئے کہاں؟ یثرب نہیں گئے، یثرب کے راستے پر نہیں ہے، تو پھر گئے کہاں؟ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار بھی پریشان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کسی کو پتہ ہی نہیں چلی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مکہ میں اچانک سے پہنچ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے گھر گئے، یہ خبر مکہ میں بالکل پہنچ گئی. اب یہ کس نے کہا؟ یعنی یہاں پر تو دیکھیں کوئی تھا ہی نہیں. یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور 2 لوگ، معبد اکیلی اور ان کے شوہر. لیکن مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیوز چلی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے گھر گئے. اب سب سے پہلے مکہ میں ایک آواز گونجی، کوئی شعر پڑھ رہا تھا. لوگوں کو صرف آواز آ رہی تھی، لیکن کہنے والے کی کسی کو آواز ہی نہیں. اب کہیں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جن تھا یا پھر کوئی اور چیز، اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون تھا. لیکن صاف طور پر آواز آئی، لوگ سن رہے تھے کہ بولنے والا بول رہا تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہا تھا. جو الفاظ وہ شعر دہرانے والا دہرا رہا تھا، اس کے شعر کے جو الفاظ تھے، جزا اللہ رب العرش الخیر الجزا رفیقین حال خیم معبد. اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العرش عظیم 2 رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ دنیا میں کامیاب ہوا. ہائے خدا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریوں کو سمیٹ لیا. بنو کعب اور ان کی خاتونوں کی خیام گاہ اور مومنوں کی نگہداشت کو بڑا و مبارک ہو. تم اپنی خاتونوں سے یا ان کی بکریوں سے یا ان کے برتنوں سے اس کے متعلق پوچھو، اگر وہ بکریاں اور برتن تمہیں اس کی گواہی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آ کر گئے. اس کے بعد اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ، کس راستے پر ہے، کہیں حفاظت سے ہے یا پھر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، کسی نے کوئی قید تو نہیں کر لیا. بس ہم اسی فکر میں تھے. جب اچانک سے ایک شعر پڑھنے والے نے مکہ کی گلیوں میں شعر پڑھنے لگا، بس اس کی آواز سنی آ رہی تھی. یعنی لوگ اس آواز کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا. یہاں تک کہ
شعر پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مکہ سے باہر نکل گیا اور میں سمجھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یثرب کے راستے پر ہیں، اور مجھے پتہ چل گیا کہ معبد کے خیمے سے یہ گزر کے گئے۔ ایک جگہ آتا ہے جیسے ہی لوگوں کو یہ اشعار سنے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے گھر سے گزرے، تو لوگوں نے انعام کی لالچ میں، یعنی 200 اونٹ مل رہے تھے، تو معبد کے گھر پہنچ گئے، ان سے سوال کرنے لگے کہ محمد کہاں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر یہاں پر نہیں تو کس راستے پر گئے، حتیٰ کہ سختی کرنے لگے جیسے کہ تلوار نکالنے والے ہیں، یعنی انہیں بہت ڈرا۔ معبد نے کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چیخوں گی چلاؤں گی، میرے قبیلے والے آئیں گے اور تمہارا حال خراب کر دیں گے، کیونکہ مکہ والے یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، بس سوال کرنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہاں سے کہاں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں، کوئی دوسرا ہی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ کچھ نہ کچھ ہمیں بتا دے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا آرام سے کر لیں۔ مکہ سے معبد کا جو خیمہ تھا وہ تقریباً 130 کلومیٹر تھا، یعنی 130 کلومیٹر یہ تو آرام سے یہ لوگ آ گئے، اور اگر پتہ چل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسانی سے پہنچ جاتے، لیکن نہ معبد نے کچھ بتایا اور ان لوگوں کو کچھ ملا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری و ساری رہا۔ جب پیر والے دن نکلے تھے، رات میں صبح ہوئی اور شام ہوئی، پہلا دن گزر گیا، اس کے بعد دوسرے دن تک صبح تک پھر شروع ہوئی، دوپہر میں چلتے رہے، آرام کرتے رہے، پھر شام ہونے سے پہلے پھر سفر شروع کیا، پھر رات تمام سفر کیا، دوسرے دن کا سورج نکلا، پھر اسی دن ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ ایک دن اس پہاڑی پہ چوٹی پر آرام کیا، دوسرے دن معبد کے گھر گئے، اور تیسرے دن یا پھر چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور عبداللہ بن اریقت راستہ کاٹتے ہوئے چل رہے تھے چالاکی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ، لیکن چوتھے یا پانچویں دن مکہ کا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ دیکھ لیا، لیکن اسے کنفرم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ مکہ واپس آتا ہے، اور مکہ آ کر کس کا، یہ سراقہ بن مالک کا ہی آدمی تھا، یعنی ان کے قبیلے کا آدمی تھا۔ سراقہ بن مالک اپنی زبان سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں جو کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا ہمارے پاس، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑا رہا، اس نے کہا سراقہ میں نے ساحل کے سمندر کے قریب کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کا رخ مدینہ کی طرف تھا، تو سراقہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ محمدی ہوں گے، یعنی جیسے ہی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا دل پکا یقین ہو گیا کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی ترکیبیں دل اور دماغ میں چلنے لگی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں نے اس آدمی کو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں وہ لوگ ہم سے گزر کے ہی گئے ہیں، یعنی سراقہ کے دل میں یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے، یعنی ان کی نیت تھی کہ 200 اونٹ یہ اپنے پاس لے لے، کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ اب دل میں بے چینی تھی کہ کیسے میں وہاں تک پہنچوں، میں پہنچنے سے پہلے کوئی اور راستہ نہ تو اختیار کر لے۔ اب مجلس میں بیٹھے رہے، اب بیٹھے بیٹھے آہستہ سے مجلس سے نکلتے ہیں، اپنے گھر کے طرف جاتے ہیں، اور اندر ہی اندر تمام پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ گھر جا کر کیا کروں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی ترکیب نکالوں، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ دل میں چل رہی ہیں۔ اب یہ گھر کی طرف بڑھتے ہیں، اور ڈر بھی ہے کہ کوئی اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو تو کیا کہیں، اور اگر کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر 200 اونٹ ان کے ساتھ شیئر کرنے پڑیں گے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ میں اگر پیچھا کروں گا تو کچھ ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب پہنچ جاؤں گا، اور سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ میرا ہوگا، تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دور مجلس سے آہستہ آہستہ چلتا گیا، یعنی پہلے تو بیٹھا تھا، آہستہ آہستہ مجلس سے دور ہوتا گیا، پھر گھر کی طرف میں ایسے قدم چلائے جیسے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ میں کوئی کام سے نکلا ہوں یا پھر آرام سے چل رہا ہوں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اپنی لونڈی کو بلایا، ان سے کہا کہ دیکھو گھوڑا تیار کرو اور اس کے ساتھ ہتھیار رکھ دو،
فلاں فلاں ٹیلے پہاڑی پر جا کر میرا انتظار کرنا، میں وہاں آؤں گا اور گھوڑا لے لوں گا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزہ پکڑا اور نیزے کو زمین پہ گھسیٹتے گیا اور آرام سے چلتا گیا، جیسے کہ بالکل فری ہوں، کوئی جلدی نہیں مجھے۔ پھر گھر کے پیچھے سے چھلانگ لگاتے ہیں اور جلدی جلدی اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں کہ یعنی کوئی دیکھ نہ لے اور نہ کوئی مجھے پوچھ لے، کہ اگر پتہ چل جائے کہ سراقہ وہاں جا رہے تو لوگ پیچھا کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اب کسی بھی طرح سواری تک پہنچ گئے اور گھوڑے پر بیٹھ گئے اور تیز رفتار کے ساتھ ساحل کے طرف دوڑنے لگے، یہاں تک کہ جو میرا گھوڑا تیز دوڑتا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی ویسی تیزی سے چل رہا تھا۔ اس آدمی کے اندازے کے مطابق کچھ لوگوں کا قافلہ یعنی وہ بالکل میرے قریب ہی تھا، بس تھوڑی دیر میں بازی میرے ہاتھ میں اور آسانی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو جیسے ہی دوڑ لگاتے ہیں اچانک سے ان کا گھوڑا پھسل جاتا ہے، یہ اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں، ایک طرف یہ ہوتے ہیں دوسری طرف گھوڑا۔ پھر اتر کے دیکھتے ہیں یعنی اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ آس پاس کوئی ایسی پھسلنے والی چیز ہی نہیں جس کی وجہ سے میرا گھوڑا پھسل جائے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، کوئی بات تو ضرور ہے۔ پھر سراقہ نے اپنی ترکش جو تیر رکھتے ہیں ترکش سے تیر نکالے، ایک اچھے کام کے لیے، ایک کام نہیں کرنے کے لیے، یعنی ایک کام ہاں ایک کام نہ کے لیے۔ جیسے ہمارے پاس آج کل کے لوگ یا پھر ہم بھی یا کوئی بھی کوڑا ڈالتے ہیں جس کو ہم کمیٹی چٹی کہتے ہیں، چٹی میں نام ڈالتے ہیں، جن کا نام نکلتا ہے تو وہ ونر ہے۔ لیکن اگر ایسا کوڑا ڈالنا، ایسی چٹی ڈالنا جس میں قسمت معلوم ہو تو یہ پھر ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب سراقہ نے 2 تیر نکالے، ایک تیر آگے بڑھنے کے لیے اور دوسرا تیر پروگرام کو کینسل کرنے کے لیے، اسی کو یہیں پر روکنے کے لیے یا واپس جانے کے لیے۔ جب دونوں تیروں کو پھینکا اس میں سے وہ تیر نکلا جو مجھے پسند نہیں، مطلب جو ارادہ تھا، جو نیت تھی، جو پروگرام تھا، جو ٹارگیٹ تھا وہ کینسل۔ لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، یعنی 200 اونٹوں کی لالچ میں نے وہ تیر کو نظر انداز کیا، گھوڑے پر لگام لگائی، اس پر بیٹھا اور سواری شروع کر دی اور تیز تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن کی تلاوت کے الفاظ نکل رہے تھے اور میرے کانوں میں آرام سے وہ پڑھ رہے تھے۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، مجھ پر کنٹینیو یعنی مسلسل مجھ پر نظر رکھے تھے کہ کون آ رہا ہے پیچھے سے۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور وہ ہمارے قریب آ رہا ہے، یعنی قریب آتے آتے اتنا قریب کہ میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ مکئی والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اگر وہ سراقہ آپ کے قریب آتے اور کوشش کرتے کہ آپ پر حملہ کرے یا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں ٹکتے اور نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹکتے۔ اور اگر ایسی دونوں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ 4 لوگوں کے سامنے اگر سراقہ ہوتے تو سراقہ کا وہیں پر قتل ہو جاتا، اور اگر سراقہ کا یہ قتل ہو جاتا، امیجن کریں کہ مکہ میں یہ بات پھیل جاتی کہ رسول اللہ سفر کے دوران ہمارے آدمی کو قتل کر کر چلے گئے، رسول اللہ پر الزام لگتا شہر چھوڑنے کے لیے انہوں نے ہمارے آدمی کا قتل کر دیا۔ اور جب یثرب میں چلے جاتے تو مکہ والے وہاں پر آ جاتے، ان سے پوچھتے کیا آپ نے ہمارے آدمی کا قتل کیا؟ اگر قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل، یعنی جان کے بدلے جان۔ مکہ والوں کا کام بھی آسان اور پورا کا پورا گیم چینج۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ سفر شروع کیا تھا اور سفر مکمل کیا۔ اب یہاں سراقہ کہتے ہیں، یہ میں نے صرف ایگزامپل دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اب یہاں سراقہ بن مالک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں اتنا قریب گیا کہ میرے گھوڑے کے دونوں سامنے کے پیر گھٹنوں تک دھس گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو نکالوں لیکن اس میں کافی دیر ہو گئی۔ جب گھوڑا کھڑا ہو گیا بالکل
یعنی بالکل چلنے کے قابل ہو گیا، پھر میں نے سوچا کہ پہلے تیر تو نکالتا ہوں، پہلے قسمت تو آزماتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جیسے ہی تیر نکال کر ایک تیر ہاں کے لیے ایک تیر نہ کے لیے، پھر تیروں کو ڈالا، پھر اس میں سے وہی تیر نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ اب میں نے آواز دے کر ان لوگوں کو رکایا۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ سچ میں اللہ کے رسول ہے اور یہ غالب ہو کر رہیں گے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد، آپ کی قوم نے آپ کے سر پر اتنا انعام رکھا ہے، اور لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کون کون لوگ آپ کی تلاش میں نکلے ہیں، لوگ پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر سراقہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا، کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو یہ کھانے کا سامان آپ لے لیجئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان لینے سے منع کر دیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا، سراقہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہنا، یعنی ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ملاقات ہوئی، ہم سے کہاں ملاقات ہوئی، کچھ نہیں کہنا، اس کو راز ہی رکھنا۔ سراقہ بن مالک آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے، لیکن ان کی خود کی جان کے ماندے پڑے ہیں، یعنی اب ان کی خود کی جان مشکل میں ہے، مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ یعنی پھر رسول اللہ سے گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پروانہ لکھ دیجئے، یعنی ایک لیٹر لکھ دیجئے، اس لیٹر میں یہ ہو کہ جب آپ مکہ کو فتح کریں گے تو مجھے کچھ نہیں کریں گے۔ یعنی سراقہ بن مالک کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں غالب آئیں گے تمام عربوں پر اور سب پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا، ان کو حکم دیا کہ سراقہ کو امن نامہ لکھ دو، یعنی ایک لیٹر لکھ دو کہ جب ہم مکہ فتح کریں گے تو سراقہ کو کچھ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی سراقہ بن مالک کو، کہنے لگے کہ کیا سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کسریٰ اس وقت کی سپر پاور کنٹری تھی، یعنی جس طرح آج امریکہ، اس کے بعد رشیا، چائنا، یہ تمام کنٹریز ہیں، اسی طرح کسریٰ ایک سپر پاور کنٹری تھی۔ سراقہ کہتے ہیں کسریٰ کے کنگن، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر مکہ والے چھینک مار دے تو مسلمان پریشان ہو جائے۔ یہ اپنی جان بچا کر مکہ سے چھپاتے ہوئے مدینہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ کسریٰ کے کنگن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھ گئے۔ سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس اپنا گھوڑا موڑ لیا۔ کچھ ہی دور چلتے ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگ اسی راستے کی طرف آ رہے ہیں جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ سراقہ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس راستے میں جا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس راستے سے گزر کر آ رہا ہوں اور مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے۔ تمہارا یہاں جانا بیکار ہے کیونکہ وہ یہاں پر نہیں ملیں گے، یا تو تم لیفٹ میں چلے جاؤ یا تو پھر رائٹ کی طرف دیکھو، ہو سکتا ہے وہاں پر تمہیں کچھ ملے یا تمہارے ہاتھ کچھ لگے۔ اس طرف جانا تو پھر تمہاری بے وقوفی ہے، یہاں جاؤ گے تو پھر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا، یعنی بعد میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آتے ہیں۔ اور سراقہ بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو کسریٰ جو روم امپائر، یہ تمام مسلمانوں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو جب اس وقت میں یہ کسریٰ کے جو کنگن ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے جو کنگن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی وہ ان کے ہاتھ میں پہناتے ہیں، سراقہ بن مالک کے، اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو بس میں نے آپ کو بتایا تاکہ ایک دل خوش ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پیشن گوئی دی تھی وہ پوری کی پوری مکمل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، کچھ دن کچھ رات گزرتے رہے، یعنی آگے بڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتا ہے، ان کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انعام کی لالچ میں نکلے تھے، لیکن لالچ کی وجہ سے یہ کہیں اور پہنچ گئے، یعنی ایک جگہ سے کوئی دوسری جگہ پہنچ گئے۔ برادہ
اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے تلاش کرنے نکلے کہ اگر پکڑ لوں تو 100 اونٹ اور اگر قتل کر دوں تو 100 اونٹ۔ بریدہ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جاتا ہے۔ بریدہ خوش ہو گئے کہ 70 لوگوں کی ان کی جو ٹولی ہے ان کو 200 اونٹ ملیں گے، یعنی اب بازی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے تو گرفتار کر لے، چاہے تو ان کو قتل کر دیں، یعنی 70 لوگ اور سامنے 3-4 لوگ، اب کیا ہوگا؟ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برد سے نکلے ہو، تمہارے نام کا مطلب ہے ٹھنڈک، یعنی ہم تک ٹھنڈک آ گئی ہے، ٹھنڈک پہنچ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات چیت کرنے کا انداز کہ سامنے والا بات چیت کرنے میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا اسلمی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ہم سلامتی میں رہیں گے، یعنی بریدہ اپنے دشمن کے سامنے ہے، گرفتار کر سکتے ہیں، انہیں مار سکتے ہیں، ان کا قتل کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ بریدہ یہی سوچ میں پڑے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرا نام کا معنی نکال کے مجھے بتا رہے ہیں کہ میرا نام ٹھنڈک ہے، ہم تک ٹھنڈک پہنچ گئی ہے، اور ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سلامتی میں ہیں۔ بریدہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ بریدہ کے دل میں یہ بات گھر گئی کہ کانوں میں جیسے ہی الفاظ سنے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ کا بندہ ہوں، اتنے خوش ہو گئے اسی وقت اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئے، یعنی یہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ آئے تھے پکڑنے کے لیے لیکن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کر۔ پھر بریدہ اسلمی اپنی پگڑی کو اتارتے ہیں، اپنے نیزے پر لگاتے ہیں، لہراتے ہوئے کہتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں، کہنے لگے امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا تشریف لا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، پھر کچھ دن کچھ رات ایسے ہی گزرتے ہیں۔ راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، یہ مسلمانوں کی تجارت کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف آگے بڑھتے ہیں، یعنی کچھ ہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچ جاتے ہیں، یعنی تقریباً 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یثرب میں کیا حالات ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ لیکن جانے سے پہلے آپ بھائی بہن سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کچھ دن چلے گئے سوال نہیں ہوا، تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ بتایا تھا وہ آپ ہمارے گروپ ایڈمن کو ریکارڈنگ کر کے سنا دے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ یاد ہونا چاہیے کہ ان کی گردن کیسی ہے، ان کے بال کیسے ہیں، ان کے آنکھ کیسے ہیں، ان کے پلکیں کیسی ہیں۔ یہ آپ کو رحیق المختوم میں امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ جو زبانی تھی معبد کی اسی میں آپ کو سنانا ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس میں نہ لکھیں، آپ سنا دیں، کمنٹس میں لکھنا بڑا مشکل ہے، تو آپ یہ ریکارڈنگ سے یاد کر لیں اور یاد کر کے ہمیں سنا دیں۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔